اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر اپنے گھر میں جمع ہونا، مل بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جس طرح جمعۃ المبارک میں بھی، آج جمعے کے بیان میں بھی 2-3 حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ انسان اس بات کی کوشش کر دے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا آئندہ آنے والے دن گزشتہ دن سے بہتر گزر گیا تو وہ آدمی فائدے میں ہے، لیکن جس کا آئندہ آنے والا دن گزشتہ سے کم تر گزرا تو وہ آدمی خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ جس طرح پہلے میں نے کہا، جس چیز کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی 100% گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ یہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ رمضان تو مہمان ہے، لیکن اصل مہمان تو ہم ہیں۔ رمضان آئندہ سال بھی آئے گا، لیکن آئندہ سال کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کس کو رمضان المبارک وہ آئندہ سال کا نصیب ہوتا ہے یا آئندہ سال کا رمضان نصیب نہیں ہوتا۔ آج کی جو یہ رات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہیں، اگرچہ ان احادیث کے اوپر کلام کیا گیا ہے، لیکن فضائل کے اندر یہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی رات ہے۔ اس رات میں جتنا انسان کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا اس رات میں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا ذہن ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہ اسی وقت میں ہمیں عطا کی جائے، اور جو چیز مانگی ہے وہی ہمیں دی جائے۔ دعا کی قبولیت کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایک چیز مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بندے کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو اس بندے کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس بندے کو جو چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس نقصان دہ چیز سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اور یہ سارا اثر اسی دعا کا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات بعید ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک چیز ہم اللہ سے مانگیں وہ اللہ عطا نہ کرے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ذات تو ایسی ہے کہ اس سے اگر مانگا جائے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے اگر نہ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو اتنا عرصہ ہو گیا منگنے پہ، جی جہاں ٹائم ہو گیا منگنے پہ، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جب قیامت کے دن یہ آدمی اپنا اجر دیکھے گا، ان دعاؤں کا اثر دیکھے گا، تو وہاں پر یہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آج اس کا سارے کا سارا اجر اللہ رب العزت آج ہی مجھے نصیب فرما دیتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فضائل اعمال بھی موجود ہے، کہ جب انسان قیامت کے دن اپنا اجر دیکھے گا تو یہ وہاں پر تمنا کرے گا کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، اتنی تکلیف ہوتی، اتنی درد ہوتا، تو آج اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی زیادہ اجر نصیب فرما دے۔ تو دعا کرنا کسی حال سے بھی خالی نہیں ہے، یا وہی چیز اللہ عطا کر دیں گے یا اس سے جو بہتر ہوگی دیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو نقصان دینے والی چیز ہوگی اللہ اس سے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھی صورت دعا کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس دعا کا اجر، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اللہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام ہو، جو اس کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے وہ حرام ہو، تو جب انسان کی غذا کے اندر حلال شامل نہ ہو
اس کا پہنا ہوا لباس حرام کا ہو، اس میں حرام شامل ہو، تو اس وقت جو ہے وہ دعائیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو دعائیں کرنے سے پہلے انسان اس چیز پہ غور کرے کہ میں نے کھایا ہوا کیسا ہے، میں نے کمایا کیسا ہے، اپنی کمائی پہ انسان غور کرے، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ جب ان چیزوں سے پاک انشاءاللہ تعالی انسان کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ کار اور یہ بھی ہے، ہم سب نے سنا ہوا ہے، واحد ایک درود پاک ایسی عبادت ہے اللہ اس کو ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔ جو اس زبان سے درود نکلے گا اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو جب ایک بندہ دعا کرتا ہے، دعا کے شروع میں بھی درود پڑھے، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھے، تو ظاہر ہے شروع اور آخر والا درود تو لازمی قبول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بعید نہیں ہے، جو دعا کے درمیان میں مانگا جائے گا اس درود کی برکت سے اللہ اسے بھی قبول فرمائیں گے۔ دعا مانگی جائے لیکن اصول و ضوابط کے مطابق مانگی جائے۔ ہم ڈائریکٹ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں فوراً اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ فلانا مسئلہ حل کرے، فلاں پریشانی اللہ دور کرے۔ تو اس لیے دعا کا طریقہ کار ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ دعا عاجزی کا نام ہے۔ دعا جتنی عاجزی سے ہوگی اور جتنی ہی اپنے آپ کو ذہن کو حاضر رکھ کے عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو آئندہ کے بعد یہ معمول بھی بنا لیں، دعا جب بھی ہو تو دعا کے شروع میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی تعریف کر دیں۔ اگر باقی الفاظ میں نہیں کہہ سکتے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنے کے بعد اس کے بعد امت کے لیے مانگا جائے، باقی لوگوں کے لیے مانگا جائے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب۔ حضور نے فرمایا سب سے جلدی دعا وہ قبول ہوتی ہے جب کوئی آدمی کسی اور کے لیے دعا مانگتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا مانگے، کسی غائب بندے کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ہے تو بڑا کم مکھ ہے کس طرح کسی سے دعا کرا، آپ ایسے نہ منگتے سی لوگوں سے منگ سکتے، اوکھا کم ہے، دل نہیں چاہتا۔ لیکن دیکھیں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، جنہوں نے اوزیاں ڈالی، جنہوں نے کوڑا کرکٹ ڈالا، جنہوں نے ستایا، مارا، ظلم کیا، حضور علیہ السلام نے ان کے نام لے لے کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضور کے دو آپ کو پتہ ہے نا بڑے دشمن تھے، ایک کا نام عمر بن حشام اور ایک عمر بن، یعنی ایک ابو جہل تھا نا، ابو جہل، اور ایک عمر بن خطاب اور عمر بن حشام۔ ایک ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پائے کے دشمن تھے حضور کے، کٹر جس کو ہم کہتے ہیں، کٹر دشمن حضور کے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ دعا بھی عام طریقے سے نہیں، کعبے کا غلاف پکڑ کے حضور نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ اے اللہ یہ جو دونوں عمر ہیں ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما دے۔ جان کے دشمن ہیں لیکن حضور کعبے کا غلاف پکڑ کے ان کی ہدایت کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے جو ہمارا بھی مخالف ہو تو ہمیں ان کا نام لے کر کے ان کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، جو امت کے لیے مانگیں، باقی لوگوں کے لیے مانگیں، آخر میں جا کر اپنے لیے مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، ساری رات جاگنا مقصد نہیں ہے، ایسا ہم نیندر آئی دیئے کبھی ہم گانے ہوں، ساری رات جاگنا مقصود نہیں ہے۔ جتنی انسان کے بس میں ہے، جتنی توفیق ہے انسان اتنا کر لے۔ ابھی جا کے بے شک آپ سو جائیں، صبح تہجد کے لیے اٹھ جائیں، تہجد ضرور پڑھ لیں۔ خاص کر جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ کوشش کریں کہ 10 دن ماشاءاللہ آپ حضرات اعتکاف کے تہجد ماشاءاللہ پڑھتے رہیے، تو کوشش کر لیں کہ یہ آج کا یہ رات کی تہجد سے خالی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ ہاں جی، گھروں کو جا کے بے شک واپس آئیں، تہجد لازمی پڑھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن زندہ رہے گا،
جہاں پر ہولناکی ہوگی، پریشانی، افسوس کر رہے ہوں گے لوگ، غم میں مبتلا ہوں گے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، تو اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن پریشان نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس بندے کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائیں، اور ہر وقت ہمیں اللہ اپنی یاد میں رہنے کی، اپنے ذکر اذکار کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سارے کوشش کریں گے جی انشاءاللہ، آخر میں سب مل کے اللہ تعالیٰ کا روزہ ذکر بھی کر لیں محبت کے ساتھ۔ پڑھیے لا الہ